निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नैयर अली। आप सोच रहे होंगे कि जीफ और गरीदा में नैयर अली मौजूद हैं, तो जनाब गरीदा साहिबा जो है उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, उसकी वजह से वो जो है वो आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। तो मुझे ये एजाज़ मिला है कि मैं आपको इस कैमरे के थ्रू जो है ज्वाइन कर सकूं और आपसे बात कर सकूं। आज यूँ तो मुल्क भर में जो है वो हम देखते हैं कि सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है, सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। लेकिन उस वक्त जबकि सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है, हम देख रहे हैं कि बाजौड़ में एक और ख़ुदकुश धमाका होता है और उस ख़ुदकुश धमाके के नतीजे में जो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 ज़ख्मी जो है वो दम तोड़ चुके हैं और उसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद इस वक्त तक 54 बताई जा रही है। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने धमाके के मज़ीद 3 ज़ख्मियों के दम तोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि धमाके में 90 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसमें हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो है वो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कुछ मखदूश दिखाई दे रही है। क्या ये सूरत हाल जो है इस पर काबू पाया जा सकेगा? ज़िम्मेदारान कौन हैं? ज़िम्मेदारों का तयन होने के बाद क्या जो है वो जो तयन है उसके होने के बाद क्या जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकेगा या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, इस मौजू पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों के लिए जो है वो इस वक्त राजा रियाज़ का अहम बयान जो है वो सामने आया है कि 3 नाम तजवीज़ करेंगे वज़ीर आज़म और अपोजिशन अरकान के साथ साथ जमात इस्लामी और GDA से भी मुशावरत की जाएगी। इस सूरत हाल पर क्या पेशरफ्त हम देखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के दिन की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है एक अहम तरीन दौरा जो कि चाइना की तरफ से आया है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि मुफाहमत की बहुत सारी यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं और ये उस वक्त हो रहा है जबकि चीन के सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खुसूसी और जमहूरियत चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लेफिंग जो है वो CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज़ा दौरे पर है इस वक्त ही लेफिंग। उनकी मसरूफियात क्या रहीं, ये जो मुफाहमत की यादाश्तें जिन पर दस्तखत हो रहे हैं वो पाकिस्तान के ना सिर्फ ये कि मुस्तकबिल पर किस तरह से असरअंदाज होंगी बल्कि उसके साथ साथ खित्ते के इसके ऊपर असरात क्या देखेंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त जो हैं वो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा ने। इसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए शर्मिला साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो दहशतगर्दी की सूरत हाल इस वक्त एक बार फिर जो है वो सामने आ रही है, इसके असरात क्या दिखाई देते हैं आपको? इस वक्त आपके सामने है सियासी सूरत हाल भी, मुल्की सूरत हाल भी, क्या देख रही हैं आप? तकलीफ देने वाला वाक़या है। जब भी मासूम जानों का ज़या होता है और ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन लायकीन के साथ होती हैं जिन्होंने अपने प्यारों को इसमें खोया है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत मुश्किल वक्त देखा, पाकिस्तान ने एक तवील अरसा दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वक्त आया है कि जहाँ पर हम इत्मीनान से ये बात कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा किया। लेकिन एक बार फिर जब हम देखते हैं इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं और जाने जाती हैं, लोग अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है और हमें यह एहसास भी होता है कि शायद पाकिस्तान में आज भी ये एक थ्रेट है, ये एक बहुत बड़ा एक मामला है जिसके ऊपर हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या इस किस्म की आप देखती हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस होती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर एक ऐसा वैक्यूम पैदा होता है जहाँ पर दहशतगर्दी फलती और फूलती है और दहशतगर्द ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना, इकोनॉमिक रिवाइवल होना ये बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं हम सब कि इंशाल्लाह जब अगले इलेक्शन होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे तो इंशाल्लाह ताला एक ऐसी हुकूमत आए जो इन तमाम मामलात के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, लेकिन उस पर पूरा उतरे और मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले ताकि इन वाक़यात से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को छुटकारा मिल सके।
जी शर्मिला साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम ये दोनों लाजमी मलजूम है। मैं गुफ्तगू में शामिल करूँगी बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब को। आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं दानियाल चौधरी साहब, इस वक्त हुकूमत में है और मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर ये जो कोalition गवर्नमेंट में, इसमें अगर हकीकी तौर पर कोई हुकूमत में है तो मुस्लिम लीग नून है। तो एक ऐसा वाक़या पेश आना ऐसे वक्त में जब पहले से जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, उसके साथ मौशी अदम इस्तेहकाम का सामना है, चाइनीज़ अहम तरीन आला सतही डेलीगेशन जो है वो विज़िट कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस वाक़े को? क्या काबू पाया जाना मुमकिन है ऐसे वाक़यात के ऊपर फौरी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो हमारी सफ़ों में अलग अलग चेहरे बदल के बैठे हुए हैं, ये जो अपना रोल प्ले करते हैं। इसकी जंग जो है हम बहुत अरसे से लड़ रहे हैं। और जब जिस साल हमने 2008 के इलेक्शन के बाद व्हेन वी टुक ओवर द गवर्नमेंट, तो उस साल जी 8,000 लोग जो हैं तकरीबन, जो दहशतगर्दी की डिफरेंट चीज़ों की वजह से शहीद हुए थे। और जब हमारी 2018 में हुकूमत ख़त्म हुई, तो जब हम घर गए तो उस साल जो दहशतगर्दी से जहाँ 8,000 था, और जिस साल हम गए तो उस साल ऑलमोस्ट जो थे, ये तकरीबन जो लोग जिनकी दहशतगर्दी की वजह से डेथ हुई थी, वो तकरीबन 600 कुछ हो गए थे। इस नासूर के ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी, पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ किया और पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाया। पाकिस्तान आज भी इस रीजन में वन ऑफ द मोस्ट वाइटल या इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले रखता है। और इसी तरह जो जिन जिन लोगों की बात करता हूँ पाकिस्तानी दुश्मनों की, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्तकम हो। कभी वो इकॉनमी के ज़रिए हम पे हमला आवर होंगे, कभी वो हमारे अंदर अपने अलग अलग लोगों को फीड करके भारत का एजेंडा प्लांट करेंगे और पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। कभी वो इस तरह की दहशतगर्दी की हरकतें और चीज़ें करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वी फॉट थ्रू, द नेशन हैज़ फॉट थ्रू ऑल दिस, और इंशाल्लाह हमें पहले भी फतह हुई थी, आगे भी होगी, और इंशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज, हमारी अफ़वाज इस जंग में शाना बशाना है। और इंशाल्लाह इस नासूर को हम हमेशा जिस तरह छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, विल मेक श्योर कि ये आगे ना हो। और इंशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी जानें दे के अपने लोगों की हिफाजत करती हैं, और इंशाल्लाह दिस विल कंटिन्यू टू हैपन सो। और पाकिस्तान में ये जो एक लहर आई है, इंशाल्लाह दिस विल स्टॉप एट एवरी कॉस्ट। बिल्कुल, दानियाल चौधरी साहब इस अज़्म का इज़हार कर रहे हैं, इस उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ, पाक फ़ौज की मेहनतें हैं, उसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के आइसोलेटेड वाक़यात जो है वो होते हैं, कलअदम जमातें जो हैं वो एक्टिव नज़र आती हैं। और अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उसमें भी कलअदम जमातों की जो एक वाबस्तगी है और जो इसमें शमूलियत है वो दिखाई दे रही है, सामने आई है ऐसी। महमूद मौलवी साहब, अभी आपने दानियाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, उसके साथ साथ शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू सुनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने मंशूर में ना सिर्फ ये कि मईशत के इस्तेहकाम की बात की है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे की भी बात कर रही है। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान जो है वो इन तमाम हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इन तमाम हालात की ख़राबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो आप बताइए कि इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बेहद अफसोस की बात है जो कि कल हुआ, और ये मैं आपको कहूँगा कि शहादतों की जो है तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि आम हालत में जब बॉम्ब ब्लास्ट के ज़ख्मी होते हैं तो आप देखें उसमें काफ़ी लोग जो सर्वाइव करना मुश्किल होते हैं। तो जैसे कल 40 था, आज आपने कहा इतना हो गए, अल्लाह खैर करे कि ये कम से कम हो। और देखें, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो है जो अगर इसको देखें कि ये दुश्मन जो है ये इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और डिस्टेबलाइज करने का ये एक वाहिद तरीका उनको इस वक्त हाथ लगा हुआ है कि वो जो ये बॉम्ब ब्लास्ट और KPK में कर रहा है। और इसको अंदरूनी लोग भी कुछ हैं जो कि उनको उनकी मदद करते हैं। उसकी वजह ये है कि बाहर से तो दुश्मन आ नहीं सकता, तो वो अंदरूनी लोगों की मदद से ये आके और ये जो धमाके करता है। और इसमें जो है कुछ मैं कहूँगा कि लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो है हमारे अफवाज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर ये हमारे फौजी ना हो तो हमारे हालात बहुत ख़राब हो।
ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آرمی جو ہے اس ملک کا بیک بون ہے، مگر کچھ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کو ہی پتہ ہے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ جو کہ کسی نہ کسی طرح فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ چیزیں وہ کچھ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلنگ ٹیکسنگ وغیرہ، دیکھیں ان لوگوں کا گندا مائنڈ سیٹ دیکھیں، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کو وہ جو ہے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے پوسٹ پون کرنے کا ہے فلانا، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو آپ کیا کریں گے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک تو اپنے کوشش ہم پوری کر رہے ہیں اور ہماری افواج اور میرے خیال سے حکومت بھی کافی ایفیکٹو کام کر رہی ہے کہ دیکھیں پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں نہ ہوں، مگر میں آپ سے کہوں گا دیکھیں جب اٹیک ہوتا ہے نا تو اس کو تو آپ ریپلس کر سکتے ہیں، مگر جب انٹرنل لوگ دیکھیں، کیونکہ جو بھی خودکش حملہ وار ہوتا ہے وہ عام حالت میں اسی برادری کے یا اسی ہم شکل ہوتا ہے تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے یہ جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا کے اور یہ وارداتیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری فوج جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور تقریباً اس کو ختم ہی کر دیا تھا دہشت گردی کو، لیکن اب بھی میرے خیال سے کیونکہ یہ شروع ہوا ہے اور اس کو اسی وقت جو ہے اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا تاکہ یہ مزید آگے نہ پھیلے، اور اسپیشلی دوسرے شہروں میں بھی اس کے جو ہے خطرات ہیں۔ کچھ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ محرم میں اس کے کافی خطرات تھے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس سے نکل گئے، مگر میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے، جلسوں کے اندر ایک مطلب آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر ذرا سا بھی کوئی آدمی جو شبہ والا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ دیکھیں نا، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ جو ہے جو اپنے آپ کو خودکش حملہ وار کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ بچے ہیں، ینگ، عام حالت میں بوڑھا آدمی یا مڈل ایج کا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے ہیں جن کے مائنڈ سیٹ کو برین واش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، محمود مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ آپ نے بھی اشارہ کیا اس طرف، شمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی کیا اور دانیال چودھری صاحب نے بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی جو چین کے ساتھ دوستی ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی جو ہے وہ عجیب ہے، اس جو ہے تشویشناک کہیں اگر اس ٹائمنگ کو تو غلط نہ ہوگا کہ باجوڑ میں ایک طرف جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چین کی طرف سے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، تو یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بہت ایک خطرناک ٹائمنگ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں پیغام کیا دینا، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، دیکھیں کچھ لوگ وہ بھی ہیں نا جو کہ آئی ایم ایف کو جا کے امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں امریکنز کو کہ آپ نے آئی ایم ایف کو لون دینے کیوں دیا پاکستان کو، تو وہ اگر ملک سے دشمنی نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال سے چینلز پہ بھی آ گیا، اگر ایسے لوگ بیٹھ کے ٹھیک ہے نا، اب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ڈیفالٹ ہونے دیں، وہ تو ملک کے دوست تو نہیں ہو سکتے، ملک کے دشمنی کر رہے ہیں۔ عوام کو یہ سوچنا چاہیے۔ محمود مولوی صاحب، اب کسی مخصوص پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں یا کچھ مخصوص اشخاص کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی میں انڈیویجولز اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا ہر پارٹی میں ہر جس کو بولتے ہیں معاشرے کے طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے برے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، برے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب چائنا جیسا دوست جس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کو سمندروں سے گہرا، پہاڑوں سے اونچا، آل ویدر دوستی کہا جاتا ہے، فرینڈشپ کہا جاتا ہے، تو ایسی دوستی ایک ایسے وقت میں جو ہے وہ چائنیز نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کا وفد موجود ہے، اور انتہائی اہم جو انیشیٹیوز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، انتہائی اہم یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو دوستی ہے اس کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहिबा, विजिट को कैसे देखती हैं, इसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर असरात कैसे देखती हैं? सी पैक को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। देखिए, बात ये है कि ये एक इंतहाई अहम मंसूबा था और 2013 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ये दूर अंदेशी थी कि इन्होंने चाइना के साथ मिलके इसको शुरू किया और मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अपनी जमात को और सदर जरदारी साहब को दूंगी। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी था है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाखों की तादाद के अंदर जो जॉब्स क्रिएशन इससे हो रही है और जो डेवलपमेंट हो रही है, जो रोड नेटवर्क बन रहा है, ये इंतहाई अहम है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। एंड अगेन इट्स अ कॉरिडोर विच इज़ जॉइनिंग अस विद चाइना। हमारी ट्रेड इससे एनहांस होगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इससे तो जितना तबसरा किया जाए उतना कम है। मैं समझती हूँ इसके ऊपर चंद क्वार्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे। पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है इट इज़ ऑल वेदर टेस्टेड और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से लेके शुरू हुई है और ये हमेशा कहते हैं ना पाकिस्तान चीन भाई भाई, ये एक ऐसा मुहावरा है, एक ऐसा जुमला है जो हर किसी के लब पे होता है। और मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे ये अपने पाए तकमील को पहुँचता जाएगा, मज़ीद तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाइना हैज़ बीन विद अस थ्रू थिक एंड थिन। चाइना वो मुल्क है जिसने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का साथ दिया और साथ नहीं छोड़ा। चाहे वो दहशतगर्दी की जंग हो, चाहे वो लोन रीपेमेंट का मामला हो, चाइना हैज़ ऑलवेज कम फॉरवर्ड। चाहे वो जब पाकिस्तान बिल्कुल एक दहशतगर्दी की जंग में आइसोलेशन में आ गया था तो उस वक्त भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, टर्की खड़ा हुआ। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की वकार और पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाकिस्तान का साथ दिया है। और मैं समझती हूँ कि आज जब 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए किसी तरीके से एक दोस्ती है जिसको इस तरीके से सीमेंट किया गया। एंड आई होप इन फ्यूचर मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आए, मज़ीद और तरक्की पजीर इसमें प्रोजेक्ट्स और भी ऐड करें और दिस इज अ बिगिनिंग नॉट एन एंड। शर्मिला साहब, 22 में मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट जो है वो सी पैक के तहत शुरू हुए थे और अब 10 साल के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें से 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी के जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी पैरेलल काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी शुरू नहीं हुए। तो ये लोग जो तनकीद करते हैं और कहते हैं कि जी जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो सका, ताख़ीर का शिकार हुआ, इसमें यकीनन जो बैरूनी एजेंडाज़ हैं और बैरूनी ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से और दीगर जो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी हमें जो है मुस्तकिल एक तनकीद का भी सामना करना पड़ता है और अंदरूनी तौर पर वो इस प्रोजेक्ट को कमज़ोर करने के लिए भी कोशिशें कर रहे होते हैं। तो आप क्या देखती हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट क्या गुज़श्ता हुकूमत के अदवार में जो है वो वाक़ई सुस्त रवि का शिकार हुआ या फिर ये प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है? देखिए, बात ये है कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट और हर प्रोजेक्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट में जो इस मैग्नीट्यूड का होता है उसमें ऑफ कोर्स थोड़े बॉटलनेक्स भी आते हैं, थोड़े इश्यूज भी आते हैं और जितना मैंने पहले कहा कि कुछ क्वार्टर से ऑफ कोर्स इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी आए। लेकिन देखिए, सीपैक हैज़ क्रिएटेड ओवर 2,40,000 जॉब्स फॉर पाकिस्तानीज जो आज बेहतर अपनी लाइवलीहुड के नतीजे में अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बिलीव करते हैं कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और चैलेंजेस हैं उनको बेहतर करना है। अभी देखिए, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू हमने जो रिसेंटली जो लॉन्च किया है धारबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी उसी का हिस्सा है और मैं समझती हूँ इससे भी कई हज़ार नौकरियां जनरेट होंगी जो कि आज पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है। सुस्त रवि का शिकार नहीं है। मैं समझती हूँ कि यस, हर कोई ये कह सकते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ अंडरस्टैंडेबल अगर हम ये कि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। बीच में आप देखिए कि 3 साल तो कोविड आ गया, दुनिया बंद हो गई जी। कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ बंद होगी, मतलब द वर्ल्ड वाज इन लॉकडाउन, स्पेशली चाइना। वो एक इशू था। उसके बाद पाकिस्तान में आप देखें कि सैलाब आया, ये इसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में। तो ये देखिए, जो नेशनल डिजास्टर्स हैं, इस किस्म के पेंडेमिक्स, ऑफ कोर्स दे हैम्पर द पेस ऑफ प्रोडक्शन, दे हैम्पर द पेस ऑफ प्रोग्रेस। तो इसको हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। बट आई होप इन फ्यूचर कि आगे की तरफ जब हम जाते हैं और आगे की जाने जब हम गामजन हैं
تو ہم بہتر سے بہتر طریقے شرمیلا سے صاحبہ اور مزید مستقبل کی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں چاہوں گی کہ ہم محمود مولوی صاحب کو بھی جوائن کریں اپنی اس گفتگو میں۔ محمود مولوی صاحب، شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کو پاکستان کے معاشی مستقبل کی ایک روشن مثال قرار دیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان عوامل کو مد نظر رکھنے کے بعد ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو اب تک تاخیر ہوئی، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے وقت پر مکمل ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز میں کہوں گا، وہ کافی صحیح کہہ رہی تھی، بہت ساری چیزیں وجوہات تھیں، مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں ان چائنیز کو کافی دقت ہر دور میں ہوئے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے دور میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہم کو چائنا کے ساتھ کام کرنا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے ایشوز کر کے ڈیلے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جو کہ میں کہوں گا یہ جو دشمن عناصر ہیں وہ ہر ادارے میں ہیں، وہ نہیں چاہتے اس ملک کو ترقی کرنے میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں ایشوز بنا کے ڈیلے ٹیکٹکس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بہت چیزیں پرولونگ ہو گئی ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہوں گا گوادر پورٹ والا ایشو ہے، وہ بھی کافی لمبا چل گیا ہے۔ دوسرے پروجیکٹس بھی ہیں جو اگر آپ دیکھیں انہیں 3 سال یا 4 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا، 6 7 سال ہو گئے۔ تو جتنی جلدی یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئیں گے اتنا پاکستان کے مفاد میں ہے، اتنا امپلائمنٹ ملیں گے، اتنے دوسرے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں، بہت سے انڈسٹریلسٹ جو ہے جو چائنا میں بیٹھے ہیں، جو 500 بلین کے کام کرتے ہیں، کیونکہ میں خود ایک دفعہ چائنا وزٹ کر چکا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ، مگر اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مگر ان کو بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو دھابیجی پروجیکٹ ہے، اس کو بھی میں یہ کہوں گا سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کر رہی ہے، مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ کریں۔ دیکھیں، یہ کافی ٹائم ہو گیا یہ دھابیجی پروجیکٹ جو ہے اناؤنس ہوا، ٹھیک ہے نا، اور پہلے زمین کا کچھ ایشو ہے، پھر کچھ ایشو ہے۔ دیکھیں، جیسے یہ پروجیکٹس تیار ہوئیں گے وہاں انڈسٹریز لگیں گی، انڈسٹریز لگیں گی تو ارد گرد کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جی امپلائمنٹ ملے گا۔ اگر اس کو ہم ڈیلے کرتے رہیں گے اور انڈسٹریز ڈیلے لگے گا تو یہ بہت ہی جو ہے نا ڈیمیجنگ ہے عوام کے لیے۔ ایک تو دیکھیں، ویسے ہی IMF کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ انٹرسٹ ریٹ کو اتنا ہائی لے کے گئے ہیں کہ آج انڈسٹری ورکیبل نہیں ہو رہی۔ آج 22% جو ہے پلس 1%، 23% کے اوپر جو ہے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہے نئے انڈسٹری لگانے کا سوچ بھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ROI نہیں بن رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ کو ہم نیچے لے جائیں تاکہ انڈسٹری لگ سکے۔ آپ مجھے بتائیں نا، 1 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ کے اوپر 2 کروڑ روپیہ مہینہ تو اس کا انٹرسٹ ہے، تو لوگ اس کے اوپر لگانے سے جو ہے روک رہے ہیں کہ بھئی ہم انڈسٹری لگائیں گے تو اس کے اوپر ہمارا ROI نہیں بن رہا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں ابھی سعودی عربیہ پاکستان میں جو ریفائنری لگا رہا ہے کوئی 5.5 سے 6 بلین ڈالر لگائے گا، باقی پاکستانی لوگ لگائیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ بالکل ٹیکس حجم اگر زیادہ ہے تو لوگ جو ہے خاص طور پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کئی بار سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ انویسٹمنٹ کریں یا نہیں کریں۔ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ جو اس وقت سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر جو مستقبل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تمام قوتیں، چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے بیرونی ہیں، جو تاخیری حربوں کے ذریعے اس سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، ان قوتوں کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ دانیال چودھری صاحب موجود ہیں۔ تو دانیال چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تاخیری حربیں ہیں یہ کون کر رہا ہے اور اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے ایک بات کی تھی، آپ نے ان بلاسٹ کی ٹائمنگز کی بات کی تھی جی، اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں آج جو چائنیز ڈیپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں اور اس کی ٹائمنگ بڑے سگنیفیکنٹ کہ ایسی چیزیں کی۔ آج سے 5 سال پہلے بھی آپ کے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا پاکستان کے ساتھ، ایسا ہی کیا گیا تھا اور یہاں روڈیں اور پاکستان کو آگ لگانے کے بند کرنے کی بات کی تھی۔ تب بھی پاکستان کی اکانومی کے خلاف کوئی مہم چلا رہا تھا سوچی سمجھی، اور آج بھی کوئی چلا رہا ہے سوچی سمجھی، اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے اور پاکستان جو ہدف اپنے اچیو کرنا چاہتا ہے، یہ میک شور کیا گیا کہ پاکستان 5 سال میں وہ اچیو نہ کرے۔
اور اس کا خمیازہ اور اس کا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بھگت رہے ہیں. یہ قوم بھگت رہی ہے وہ مہنگائی کی شکل میں, یہ قوم بھگت رہی ہے ان کو اپنی بے روزگاری کی شکل میں, اور جو جس طرح آپ کی معیشت رک گئی اس کی شکل میں. تو آج جو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بڑے کڑی نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر, اور وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, پاکستان کے جو معیشی کانٹریکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, کہ جس طرح میرے بھائی بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں 22% پہ, تو میں آئی کم فرام اے بزنس فیملی جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, میں نے خود کاروبار, لیکن اگر ایک نارمل بندے کے لیے انڈسٹری لگانا پاکستان میں آج امپاسبل ہے. آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے, آپ کا جو لون ہے وہ 22% کے ادھر کہاں سے کہاں چلا گیا. تو جب اس طرح انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور پاکستان کو فروغ دی جا رہی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے موت ہے, ان کی پوری اسٹریٹجی کی فیلئر ہے, اور ان کی نظر کے سامنے یہ کولیپس کرتے ان کو نظر آ رہی ہے. تو جب ان کو اپنی اسٹریٹجی کولیپس کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو پھر وہ ہر بار استعمال کرتے ہیں. لیکن دانیال چودھری صاحب, اس میں ایک میرے مختصر سا اس کے اوپر اضافہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز نائب وزیر اعظم کے دورے کے بعد پاکستان کے ساتھ وہ مفاہمتی یادداشتیں جو دستخط ہو رہی ہیں وہ اتنی کنکریٹ ہوں گی کہ وہ پاکستان کے لیے خوشخبری دے کے جائیں گی؟ دیکھیں, میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ جو موٹر وے کا پروجیکٹ تھا, موٹر ویز کا پروجیکٹ تھا, یہ ایک ویژن تھا, اور وہ ویژن کیا تھا کہ افغانستان میں بننا تھا, اور اس پوری ریجن جو سلک روٹ تھا اور یہ روٹ کا استعمال ہوتا تھا, یہ پورے افغانستان اور یہ پوری جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی پاکستان کے تھرو ہونی تھی. آج سی پیک ایک روڈ کا نام نہیں ہے, یہ ایک انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کا نام ہے, جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نوکریاں ملنی ہیں, جہاں انڈسٹری لگنی ہے, جہاں بجلی کے کارخانے لگنے ہیں, جہاں لوگوں کو روزگار ملنا ہے, اور جس میں پاکستان کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. تو جب یہ چائنیز اور یہ دس از ناٹ ون سائڈڈ, ہم یہ بائی لیٹرل ہے, دونوں ملک جو ہے اس سے فائدہ پائیں گے. اور جس طرح چائنیز اکانومی ہے وہ گرو کر رہی ہے, they also need alternate source of energy, they also need alternate source of places where they can put the industry. اور پاکستان strategically best located پوزیشن کے اوپر ہے, جہاں انڈسٹریز لگیں اور وہاں سے جو را مٹیریل کنزیومر کو دنیا کو بھیجنے کے لیے بڑا آسان ہے. تو انشاءاللہ وی ویری ہوپ فل کہ اچھے کانٹریکٹ سائن ہوں گے, یا دہانیاں جو پرانے کانٹریکٹس ہوئے ہیں سائن ان کے اوپر بھی یا دہانی ہم کریں گے, اور انشاءاللہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو ایک نئے اسپرٹ کے ساتھ کام کرے گی, اور اسی اسپرٹ کو کنٹینیو کرے گی انشاءاللہ ایک انٹرم سیٹ اپ بھی. دانیال چودھری صاحب, آپ نے بات کی ہے انٹرم گورنمنٹ کی, یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت غور ہو رہا ہے, اور نہ صرف یہ کہ غور ہو رہا ہے بلکہ اب تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وزیر اعظم 3 نام تجویز کریں گے اپوزیشن کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو الائی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے مشاورت ہوگی, اور اس مشاورت کے بعد جو ہے وہ ایک حتمی نام سامنے آئے گا. اس وقت ماہر معیشت کے نام سامنے آئے, سیاستدانوں کے نام سامنے آئے, ٹیکنوکریٹس کے نام سامنے آئے. اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, مشاورت کیا ہو رہی ہے, کون ہوگا نیا نگران وزیر اعظم, کب تک پتہ چل جائے گا؟ دیکھیے, مشاورت تو آف کورس ہو رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ دیگر جماعتوں نے اپنی طرف سے نام بھی شارٹ لسٹ کر لیے ہیں. آف کورس آج جو ہم نے راجہ ریاض کا جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کا بیان سنا کہ انہوں نے وہ 3 نام دینے والے ہیں, تو دیکھیے آگے پرائم منسٹر کی طرف سے کیا نام آتے ہیں. آئی تھنک کہ بفور دا اینڈ آف دس ٹرم, جو کہ 12 تاریخ ہے, جو 3 نام ہیں وہ تو سامنے آ ہی جائیں گے, اور اس کے اگلے 3 دن میں وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے, یا 2 دن میں فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ انٹرم سیٹ اپ تو آنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ ہوپ فار ون تھنگ, کہ جو بھی نام ہو ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی, اور نہ صرف وہ اسٹیٹس کو مینٹین کریں بلکہ فری آف الیکشنز کرانے میں بڑے کارآمد ثابت ہوں. تو پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی شخصیت کا نام تجویز کیا ہے جو فری اور فیئر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو سکیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی ہمیشہ جو نام دیتی ہے دے آر مین آف انٹیگریٹی, اور ایسے ہی نام دیے ہیں آگے. اب دیکھیے کہ کیا, یعنی آپ ہمیں وہ نام نہیں بتائیں گے ابھی؟ جی, مجھے خود بھی نہیں معلوم وہ کیا نام ہے. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ, آپ نے تو بات کی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے
جو سامنے آئیں جن کے نام اور وہ مین آف انٹیگریٹی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ کرانے کے متحمل بھی ہو سکیں. اور دانیال چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کی طرف سے نام دیے جا رہے ہیں وہ کوئی ایسے نام ہیں جو فری اور فیئر الیکشن بھی کرا سکیں اور سب جماعتوں کے لیے قابل قبول بھی ہوں؟ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نام دیے جائے اس میں نیوٹرلٹی نظر آئے، اور اس سے زیادہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں وہ کو سمجھ سکیں اور معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہوں. تو انشاءاللہ اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ نام آگے یہ ہیں اور ہے کہ ان ناموں کے اوپر مشاورت ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو اس میں اگر کوئی ہلکا پھلکا ابہام ہوتا ہی ہے تو وہ الیکشن کمیشن ٹو گائیڈ. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مشاورت ناموں کے اوپر ہو جائے گی. یعنی کوئی ایک متفقہ نام جو ہے سامنے آ جائے گا. محمود مولوی صاحب، آپ اس وقت مجموعی طور پر وہ جو نام ڈیسائیڈ کرنے والا مرحلہ اور وہ نام دینے والا مرحلہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ بحیثیت سیزنڈ پولیٹیشین کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں گی اور وہ نام ایسا ہوگا جو کہ صاف شفاف الیکشن بھی کرا لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ اعتراض بھی نہ ہو؟ انشاءاللہ دیکھیں ایسے ہی نام آئے گا اور ایسے ہی جو ہے انٹیریم وزیر اعظم نامنیٹ ہوگا جو کہ سب کے انٹرسٹ میں ہو اور اسپیشلی ملک کے انٹرسٹ میں ہو. دیکھیں الیکشنز بھی کرائے اور یہ جو 3 مہینہ کا جو پیریڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ ملک کو جتنی جو ہے میں کہوں گا بہتری کے لیے سوچے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے الیکشن کے دوران کے یہ بہت کروشل ہے، اکنامک وائز بھی کروشل ہے اور جو ہے سیکیورٹی وائز بھی بڑا کروشل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور دشمن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کافی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایک جو ہے ایماندار اور پاورفل آدمی کو آنا چاہیے جو کہ ان چیزوں کو بھی ہینڈل کر سکے. تو پاور میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے نا ابھی ترمیم کے ذریعے، جو ہے وہ جو نگران وزیر اعظم ہے ان کی پاور میں اضافہ کیا گیا ہے. دیکھیں پاور میں اضافہ ضرور کیا، مگر ہر آدمی دیکھیں نا اس کے پاس پاور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مائنڈ سیٹ اس کا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے پاورز کو. اور پاورز کو جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوں گے نا تو یہ 3 مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے ایگزیکٹلی نہیں پتا، یہ بڑے کروشل ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے امید ہم سب یہی کرتے ہیں کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے گا وہ اس ملک کے اور سیاسی لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، انٹرسٹ میں ہوگا. ایک چیز تو بڑی خوشائن ہے کہ یہ آپس میں طے ہو گیا کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے گا وہ پولیٹیکل سرکل سے ہوگا. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا، پولیٹیکل آدمی ہی سمجھ سکے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، بنسبت کہ میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ کوئی ریٹائرڈ جج کو لایا جائے یا کوئی بیوروکریٹ کو لایا جائے یا کوئی امپورٹ کیا جائے. وائی ناٹ کہ پاکستان میں اتنے قابل لوگ پڑے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا جائے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو. جی سیاستدان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو، لیکن شرمیلا صاحبہ جو بھی سیاستدان آئے گا اس کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوگا، تو اس صورت میں اتفاق ہونا کیا ممکن ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض پھر رہی ہے، ناراض دکھائی دیتی ہے. ابھی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جو کراچی کی آبادی ہے 3 کروڑ سے کم قبول ہی نہیں کریں گے. مردم شماری کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ان کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ اہلیت اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان وزیر اعظم کیسے سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوگا اس کا. دیکھیے سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاستدان نیوٹرل نہیں ہو سکتا یا ہی وڈ ناٹ بی اے مین آف انٹیگریٹی. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک ایسا سیاستدان، ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے. دیکھیے یہاں پر ہر شخص کی کسی نہ کسی جماعت سے یا تو وابستگی ہے یا اس کی طرف رجحان ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو پولیٹیکل ہوگا. دیٹ از ناٹ پاسبل
کیونکہ اتنی پولرائزیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس بھی اتنی زیادہ ہے, لوگوں میں شعور بھی ہے. سو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دعوت میں, کسی محفل میں, کسی میت پہ, کسی پرسے پہ کسی نے کسی سے ہاتھ ملایا ہوگا تو وہ وابستگی تو بنی جاتی ہے اور لوگ بنا بھی دیں گے. MQM کا بتائیے گا. اچھا دیکھیے, MQM کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک طریقے سے دیکھیے کراچی کی آبادی تو ہے 3 کروڑ سے زائد. اب اگر آپ اس کو 1.5 کروڑ پہ کر رہے ہیں یا 2 کروڑ پہ کر رہے ہیں تو اگین یہ مناسب بات تو نہیں ہے. یہ ایشو ہے اور اس سینسس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں. یہ سینسس جو نئے سینسس آئے ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تحفظات دیے ہیں اور یہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے. ان آل فیئر پروبیبلٹی جو الیکشنز ہوں گے وہ پرانے سینسس کے اوپر ہوں گے. میں سمجھتی ہوں کہ نئے سینسس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے اور اس کے تحفظات دور ہونے چاہیے. جی, شرمیلا صاحبہ کا کہنا ہے کہ نئے سینسز ہونے چاہیے, تحفظات دور ہونے چاہیے, MQM کے بھی تحفظات دور ہونے چاہیے, پیپلز پارٹی کے بھی ہونے چاہیے. تانیال چودھری صاحب, کیا یہ سب تحفظات دور ہو سکیں گے؟ ایک متفقہ وزیر اعظم کے نام کی بات ہو رہی ہے, MQM الگ ناراض بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ MQM کو راضی کر پائے گی اس بار مسلم لیگ نواز؟ دیکھیں, ادھر متفقہ نام کے اوپر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ نام پٹ فارورڈ کیے جائیں جس کے اوپر کنسنسس ہو مور دین ون. مطلب فار ایگزامپل 3 نام اگر ہم نے پٹ فارورڈ کر دی ہیں اور اگر ایک نام کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ 2-3 نام وہ ہو جائیں جن کے اوپر ہمیں ایشو نہ ہو اور اپوزیشن کو بھی ایشو نہ ہو. تو آئی ایم شیور دے آر نیمز, ایسے نام ہیں موجود جن کے اوپر ہمیں بھی ایشو نہیں ہوگا اور ان کو بھی نہیں ہوگا, اور وہ ہماری طرف سے بھی پٹ فارورڈ کیے جائیں گے اور ان کی طرف سے بھی پٹ فارورڈ کیے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ان میں سے ایک بندہ چوز کر لیا جائے گا. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس کے اوپر یہ جو ہے تمام جماعتوں کا کنسنسس ہو, لیکن اس میں اٹموسٹ پرائیورٹی وہی ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی ہو, نیوٹرل بندہ ہو, اور جو پاکستان کو اس مشکل بحران میں ایک سہارے کا رول پلے کر سکے رادر دین کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنے. تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان تمام ناموں میں جو اپوزیشن سے بھی آئیں گے اور جو گورنمنٹ سے بھی آئیں گے ان میں نیوٹرلٹی نظر آئے گی. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقیناً ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب ذاتی انا کو ایک طرف رکھ کر ملک کے مستقبل کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پر وہ جو تمام اتفاق ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان میں اتفاق ہونا چاہیے, وہ اسی صورت ممکن ہے جب کسی ایک ایجنڈے کے اوپر, اور وہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہو, پاکستان کے استحکام کا ایجنڈا ہو, تو یقینی طور پر ممکن ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.